الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، میرے پیغمبر اگر آپ کی بات کو نہ مانیں، فَعْلَمْ، بس جان جائیے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر انہوں نے آپ کی بات نہیں بلکہ اپنے نفس کی بات کو مانا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے. بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. سورہ قصص اور اس کی آیت نمبر 50 آج کے خطبہ میں تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے التجا ہے اس آیت کے مطابق کما حقہ چند گزارشات آپ کی سماتوں کی نظر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو امام الانبیاء کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ قصص کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا
کہ دنیا کا سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ انسانوں میں دنیا کی زندگی گزارنے والوں میں سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے۔ خواہشات سمجھتے ہیں؟ خواہشات سمجھتے ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ دنیا کا سب سے بڑا گمراہ آدمی ہے۔ جملہ اللہ نے کیسا استعمال کیا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کا غلام ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر، اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر، اسے اللہ رب العزت نے سب سے بڑا گمراہ قرار دے دیا۔ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ خواہشات کی پیروی کا سرچشمہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور خواہشات کی پیروی کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ انسان کا پیٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ خواہشات کی پیروی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اولاد آدم کے لیے سب سے زیادہ مہلک اور تباہ کن چیز وہ کیا ہے؟ اولاد آدم کے لیے سب سے زیادہ مہلک اور تباہ کن چیز وہ شہوت شکم ہے، پیٹ کی شہوت ہے۔ یہ اولاد آدم کے لیے سب سے زیادہ مہلک اور تباہ کن چیز ہے، پیٹ کی شہوت۔ سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کی طرف سے کوئی نہیں انسان کے لیے آتی ہے نا، وہ یہی تھی، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اولاد آدم کے لیے سب سے پہلی جو چیز جو متوجہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ یہی نہیں تھی، یہی نہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس چیز کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کی طرف ہماری توجہ کو متوجہ کیا کہ پیٹ کی شہوت کے متعلق بہت سوچ کر قدم رکھنا ہے۔ پیٹ کی جو شہوت ہے، اس کو پورا کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا بہت سوچنا ہے، بہت سوچنا ہے، سوچ سوچ کر قدم رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکم سیری جو ہوتی ہے نا، شکم سیری سمجھتے ہو؟ پیٹ کا بھر جانا، پیٹ کا بھرا ہونا، پیٹ کا بھر جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ شہوت جماع کی طرف
بندے کو لے جاتا ہے شہوت جماع کی طرف. اللہ نے فرمایا کہ جب پیٹ بھر جائے گا نا پیٹ، تو پھر شہوت جماع کی طرف بندہ چلا جاتا ہے. پھر اس کو خواہشات پورا کرنے کے لیے پھر عورت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب شہوت جماع میں بندہ قدم رکھتا ہے نا شہوت جماع میں، تو دو چیزیں اور جنم لیتی ہیں. دو چیزیں اور جنم لیتی ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے مال اور دوسری ہے جاہ. مال کی حیثیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور جاہ، مرتبہ اونچا ہونا چاہیے، میں بڑا ہونا چاہیے. مال ظاہر ہے یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر غیر محرم اس کی طرف متوجہ ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ جب شکم سیری ہو جاتی ہے، بندے کا پیٹ پر ہو جاتا ہے، شہوت جماع کی طرف اس کی طلب ہو جاتی ہے، پھر اس میں سے دو چیزیں نکل آتی ہیں. اللہ اکبر. اس میں دو چیزیں نکل آتی ہیں، حب جاں نکل آتی ہے اور حب مال نکل آتا ہے. مال کی محبت بھی اور جاں مرتبے کی محبت بھی آ جاتی ہے. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں، حب جاں اور حب مال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب کسی کے اندر آ جاتی ہیں نا، سارے منکرات کے دروازے کھل جاتے ہیں، سارے بے حیائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، حب مال اور حب جاں. جب کسی بندے کے اندر یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، مال بھی اس کے پاس بے تحاشا ہے، ظاہری اعتبار سے منصب بھی آ گیا، تو پھر بہت سے منکرات کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس میں رونت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، حسد آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا میرے بھائی، یہی چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ دو چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو منکرات کے دروازے کھل جاتے ہیں. مال انسان کے پاس ہوتا ہے، مرتبہ انسان کے پاس ہوتا ہے، پھر ساری برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر، آپ کی شریعت مطہرہ کے اندر شکم سیری کی مذمت کی گئی ہے. امام الانبیاء کی شریعت مطہرہ کے اندر شکم سیری یعنی پیٹ کو بھر کے رکھنا، اس کی مذمت کی گئی ہے. اور کم کھانے پر فضائل بیان کیے گئے، کم کھانے پر فضائل بیان کیے گئے ہیں. شکم سیری، پیٹ بھر کے کھانا، جی اس کی امام الانبیاء کی شریعت میں مذمت کی گئی ہے. اور کم کھانے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھنی ہیں. یہ پوری تقریر کا لب لباب، خلاصہ اور نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ سب سے بڑا گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نفس کی پیروی میں لگا رہتا ہے اور خواہشات کا سرچشمہ یہ انسان کا پیٹ ہوتا ہے، جو اولاد آدم کے لیے مہلک اور تباہ کن ثابت ہوتا ہے. لہذا کھانا کیسے کھانا ہے؟ امام الانبیاء کی کیا تعلیمات ہے اس کے متعلق؟ پیٹ بھر کے کھانا چاہیے یا بھوک رکھ کر کھانا چاہیے؟ یہ جتنی حدیثیں ابھی میں آپ کو سناؤں گا نا، اس سے مراد فاقہ کشی نہیں ہوگی کہ بندہ بس اپنے آپ کو بھوک کی وجہ سے مار کے رکھ دے، یہ مراد نہیں ہوگی. اس سے یاد رکھنا، اس سے مراد ہے پیٹ کو بھوکا رکھنا،
حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے نفس کو بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، مجاہدہ کیا فرمایا؟ جس نے بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس مجاہد کے برابر اجر لکھ دیتے ہیں جو میدان جہاد میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے نفس کے ساتھ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے مجاہدہ کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بالکل اس مجاہد کے برابر اجر لکھتے ہیں جو میدان جہاد میں لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ بھوک اور پیاس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی عمل نہیں۔ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ذریعہ وہ ہے روزہ رکھنا۔ وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا، روزہ۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے، 13، 14، 15۔ اکثر آپ سوموار کے دن، اپنی پیدائش والے دن روزے میں ہوا کرتے تھے اکثر۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بڑھ کر امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کے ہاں کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس امام الانبیاء کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا آسمان کے فرشتے اس شخص کے پاس رحمت لے کر نہیں آتے جس کا پیٹ ہر وقت سیر ہوتا ہے۔ آسمان کے فرشتے اس بندے کے پاس نہیں آتے ہیں جس کا پیٹ ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ آسمان کے فرشتے لاگیں، ایک تو وہ فرشتے ہوتے ہیں نا جو دن رات میں ہمارے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، جی، گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دن کے فرشتے اور ہوتے ہیں، رات کے فرشتے اور ہوتے ہیں، جی، یہ الگ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کبھی بھیج دیتے ہیں، جاؤ اس میرے بندے کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دو۔ یہ وہ فرشتے مراد ہیں، وہ فرشتے مراد ہیں جو رحمت لے کر آتے ہیں، جاؤ اس میرے بندے پر رحمت لے کر جاؤ، اس نے یہ کام کیا ہے، رحمت لے کر جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس بندے کا پیٹ بھرا رہتا ہے اللہ رحمت کے فرشتے اس کے پاس نہیں بھیجتے، جس وقت ہر وقت اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے۔ اور تیسری حدیث سنیے، ایک شخص نے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انسانوں میں افضل کون ہے؟ انسانوں میں افضل کون ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا جو کم کھاتا ہو، کم ہنستا ہو اور کم پیتا ہو۔ کم کھاتا ہو، کم ہنستا ہو اور کم پیتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کم کھاتا ہو، کم ہنستا ہو اور اتنے لباس پر وہ خوش ہو جاتا ہو جس سے سطر ڈھمتا ہے، جس سے سطر ڈھمپ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ انسانوں میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ اور ایک اور اگلی حدیث سنیے، امام الانبیاء نے فرمایا لباس پہنو، توجہ سے سننا، امام الانبیاء نے فرمایا لباس پہنو اور اپنے پیٹ کو نصف رکھو، آدھا رکھو۔ لباس پہنو اور اپنے پیٹ کو آدھا رکھو۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ دو چیزیں نبوت کا جز ہیں، یہ دو چیزیں
نبوت کا جز ہے، لباس پہنو اور اپنے پیٹ کو آدھا رکھو، یہ دو چیزیں آپ نے فرمایا نبوت کا حصہ ہے، نبوت کا حصہ۔ اللہ اکبر۔ پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اگلی حدیث ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل شخص کون ہوگا قیامت والے دن؟ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل شخص وہ ہوگا جو زیادہ دنیا میں بھوکا رہا ہو اور زیادہ اس نے اپنے آپ کو پیاسا رکھا ہو، اور اللہ کی صفتوں کے اندر وہ غور کرتا رہا ہو۔ ذرا سننا اس حدیث کو ذرا غور سے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے افضل اللہ کے ہاں وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے اندر غور و فکر کیا۔ ظاہر بات ہے جب شکم سیر ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے، پھر کہاں اللہ کی صفتوں میں غور ہوتا ہے۔ اس حدیث سے کیا بات، ان دو حدیثیں سناتا ہوں پھر اس کا خلاصہ سناؤں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کی ہاں قیامت کے دن سب سے افضل شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا اور اللہ سبحانہ کی ذات کے اندر وہ غور و فکر کرتا رہا۔ اس کے مد مقابل امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے برا شخص وہ ہوگا، سب سے برا شخص وہ ہوگا جس نے اپنے پیٹ کو ہر وقت بھر کے رکھا، کھایا زیادہ، پیا زیادہ اور سویا زیادہ، سو کے وقت گزارا۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے برا شخص ہوگا جس نے کھایا، زیادہ کھایا، زیادہ پیا اور زیادہ سو گیا، یہ سب سے برا ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اللہ فرشتوں کے سامنے، اللہ روزانہ دنیا کی زندگی میں اللہ فرشتوں کے سامنے ایک بندے پر اللہ کیا کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ ایک بندے پر اللہ فخر کرتے ہیں۔ کس بندے پر اللہ فخر کرتے ہیں؟ جس نے دنیا کی زندگی میں کم کھایا، کم فاقہ نہیں کیا، کم کھایا، یعنی اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا اور کم پیا۔ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر فخر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کو، میں نے اسے ایک امتحان میں ڈالا، میں نے اسے اپنے ایک امتحان میں ڈالا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا کون سا امتحان ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اسے رزق وافر دیا ہے، رزق اس کے پاس بہت ہے، کھانے کو بہت ہے، پینے کو بہت ہے، لیکن اس نے محض میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے میرے اس دیے ہوئے رزق کے باوجود اپنے پیٹ کو بھوکا بھی رکھا ہے، اپنے پیٹ کو پیاسا بھی رکھا ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ایک ایک لقمے کے بدلے میں جنت کے درجات بلند کرتا رہوں گا۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، ایک ایک لقمے کے بدلے میں جنت میں اس کو درجے دوں گا۔ اب دونوں حدیثوں کا کیا خلاصہ ہے؟ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ اللہ کے ہاں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ سب سے افضل بندہ وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا اور اللہ کی صفتوں میں کیا کرتا رہا؟ غور کرتا رہا۔ وہ اللہ کی صفتوں کے اندر غور کرتا رہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے افضل لوگوں میں سے ہوگا جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، پھر وہ اللہ کی صفتوں میں غور بھی کرتا ہے نا۔ وہ اللہ کی صفتیں کیا ہیں؟ ذرا سنیں اللہ کی صفتیں کیا ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ یہ میری صفتوں میں غور کرتے ہیں، وہ صفتیں کیا ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں،
وہ کبھی دیکھتے ہیں مولا بغیر ستونوں کے چھت کھڑی کر دی، اور کتنی چھتیں کھڑی کر دیں، ساتھ پھر ان میں کیا کیا خزانے رکھ دیے. ان فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، وہ دن میں غور کرتے ہیں اور رات میں غور کرتے ہیں. کس انداز سے کبھی اللہ رات کو بڑا کر دیتا ہے، دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، کبھی دن کو بڑا کر دیتا ہے، رات کو چھوٹا کر دیتا ہے. تمہیں شعور بھی نہیں ہوتا اللہ کیسے دن کا حصہ کھینچ کے رات میں شامل کر دیتا ہے، اور کبھی رات کا حصہ کھینچ کے دن میں شامل کر کے دن کو بڑا کر دیتا ہے. وہ غور کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے اللہ نے فرمایا بڑی نشانی ہے، عقل والوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا عقل والے کون ہوتے ہیں؟ عقل والے یہ ہوتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. چل بھی رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہے. وعلی جنوبہم، بستروں پر لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹ کر بھی، چلتے بھی ذکر، بیٹھ کر بھی ذکر، پہلوؤں پر بھی ذکر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ فکر غور کرتے رہتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر غور کرتے ہیں، زمین کی طرف دیکھ کر غور کرتے ہیں. پھر کہتے کیا ہے غور کے بعد؟ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مولا تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، زمین بے فائدہ پیدا نہیں کی، آسمان بے فائدہ پیدا نہیں. یہ غور و فکر کر کے یہ سوچتے رہتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، مولا تیری ذات پاک ہے. اب میں اس کی طرف چلا جاؤں گا نا تو سارا وقت یہاں ہی رہ جائے گا، اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں سبحانک، تیری ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار، مولا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. مولا، وہ عقل مند لوگ یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، حال یہ کہ وہ تو رسوائی ہو گیا، وہ تو رسوائی ہو گیا. اللہ اکبر. وما للظالمین من انصار، پھر اللہ نے فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس وقت، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی ولی، نہ کوئی عرشی اور نہ کوئی فرشی، نہ کوئی نوری اور نہ کوئی ناری، کوئی مددگار نہیں ہوگا. جی ربنا، اے میرے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سن لیا، یعنی امام الانبیاء کی بات کو ہم نے مان لیا. تو آپ نے یہ بات، امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے، اور پھر اللہ کی صفتوں میں غور کرتا ہے، قیامت والے دن یہ اللہ کے ہاں سب سے افضل شخص ہوگا. اور سب سے برا شخص وہ ہے جو زیادہ کھاتا ہے، زیادہ پیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا یہ سب سے برا شخص ہے. ایک اور حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کھانے پینے کی کثرت کے ساتھ، بہت بندہ کھا جائے، بہت بندہ پی جائے، ہر وقت بس کھانا پینا دنیا کا مقصد ہے. کھانے پینے کی کثرت کے ساتھ امام الانبیاء نے فرمایا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس کا دل کیا؟ اور مثال امام الانبیاء نے کیسی زبردست تھی. آپ نے فرمایا زیادہ کھانے اور زیادہ پینے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ دل کھیتی کی طرح ہے. کھیتی، یہ کسی ذمہ دار سے پوچھنا. امام الانبیاء نے فرمایا زیادہ کھانے اور زیادہ پینے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا دل کھیتی کی طرح ہے. اگر کھیتی کو ضرورت سے زیادہ پانی دے دیا جائے تو وہ کھیتی گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے. کھیتی کو ضرورت سے زیادہ پانی کسی فصل کو دے دیا جائے وہ فصل گل جاتی ہے، اور اگر بالکل فصل کو پانی نہ دیا جائے تو وہ فصل جل جاتی ہے. پانی نہ دیا جائے جل جاتی ہے، اگر زیادہ دے دیا جائے تو وہ گل جاتی ہے. یہ ساری تقریباً میں نے 6-7 حدیثیں آپ کو سنائی. کس پر؟ شکم سیری پر، کہ امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ لباس پہن جائے اور اپنے پیٹ کو آدھا رکھے، آدھا رکھے، فرمایا یہ نبوت کی جز ہے، یہ نبوت کی جز ہے، اور سارے انبیاء کی یہی صفت ہے. اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا ظاہر ہے امام الانبیاء سے بڑھ کر اللہ کا قرب کسی کو ہو سکتا ہے، اللہ کی پہچان کسی کو ہو سکتی ہے. اور
یہ امام الانبیاء کے ارشادات کے مطابق بندہ کم کھاتا ہے، یعنی بھوک رکھ کر کھاتا ہے، بھوک رکھ کر کھاتا ہے، اور اس لباس پر راضی ہو جاتا ہے جس سے سطر ڈھک جاتا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد کیا ہیں؟ سنیے اس کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے نا، اس کی فکر عظیم ہوتی ہے اور اس کا دل ذہین ہوتا ہے۔ اس کی فکر عظیم ہوتی ہے اور اس کا دل ذہین ہوتا ہے۔ اور جو شخص پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو بندہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سختی آ جاتی ہے، شفقت مہربانی اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کے کھاتا ہے، پیاسا رکھ کے کھاتا ہے، اس کی فکر بڑی عظیم ہوتی ہے، اس کا دل بڑا ذہین ہوتا ہے، اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل جو بندہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ یہ ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کے کھائے، پیاسا رکھ کر پیے۔ یہ انسان کے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، تو یہ انسان کے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک نفس امارہ ہوتا ہے، نفس کی 3 قسمیں ہیں نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ جو ہر وقت انسان کو برائی کی طرف لگاتا ہے، برائی کی طرف، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، ہر طرف۔ اب نفس امارہ کو مغلوب کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں نفس امارہ یہ سارے گناہوں کا ماخذ ہے، ماخذ، سارے گناہوں کا ماخذ کیا ہے؟ وہ نفسانی خواہشات ہی ہیں نا، یہ سارے گناہوں کا مرکز نفسانی خواہشات ہیں۔ اور نفسانی خواہشات کو قوت ملتی ہے غذاؤں سے، کھانے سے۔ نفسانی خواہشات کو جو قوت ملتی ہے یہ کس سے ملتی ہے؟ کھانے سے، غذاؤں سے۔ اگر اس نفس کو کم کھلائیں گے، کم کھلائیں گے، پھر یہ نفس غالب نہیں آئے گا نا، پھر یہ نفس کنٹرول کے اندر رہے گا اور ہمیشہ یہ مغلوب رہے گا۔ ہمیشہ کیا رہے گا؟ مغلوب رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نفس امارہ یہ غالب کیسے آتا ہے؟ گناہوں کا ماخذ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات ہیں، اور نفسانی خواہشات کو قوت ملتی ہے غذاؤں سے، کھانے سے، پینے سے۔ ہر قسم کی غذا کھا رہا ہے، اور اگر اس کو غذا ایک درمیانی انداز سے دی جائے گی تو پھر اس کا نفس کیا ہے؟ کنٹرول میں رہے گا۔ ایک کتاب میں نے ایک واقعہ کتاب پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ پڑھا۔ ایک کسی زمانے کے اندر صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، ایک گھر کے اندر چور داخل ہوا۔ تو مالک نے دیکھ لیا، چور بھاگا، صبح اندھیرا تھا، چور تو نکل گیا۔ ایک اللہ والے آ رہے تھے، کسی دیہات سے نا نکل آئے، صبح کا وقت تھا۔ وہ جو چور تھا نا وہ نکل گیا۔ بندے نے سمجھا کہ یہ چور ہے، بندے نے اس کو، اللہ والے کو سمجھا یہ چور ہے، چونکہ اس وقت وہی تھے، مارنا شروع کر دیا۔ اور لوگ آئے۔ آج کی طرح تو نہیں تھا نا کہ لوگ 1 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں۔ اس وقت تو لوگ سحری کے وقت اپنے سارے کام مکمل کر کے کام شروع کر دیتے تھے۔ ادھر سے لوگ آئے، بڑا مارا اس کو، اللہ والے کو بڑا مارا۔ تو وہ کیا ڈنڈے کھا رہا ہے، ڈنڈے اللہ والا، تو یہ کہہ رہا ہے اور انڈے کھا، اور انڈے کھا، اور انڈے کھا، بس یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ وہ ایک بندہ آ گیا، وہ انہیں جانتا تھا، اس نے لوگوں کو کہا کیوں اس کو مار رہے ہو، یہ تو اللہ والے ہیں، خدا کے بندے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اور انڈے کھا، اور انڈے کھا۔ تو ایک بندے نے جب وہ لوگوں کو پیچھے ہٹایا تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ نفس 3 دن سے مجھ سے انڈا مانگ رہا تھا، 3 دن سے یہ نفس مجھ سے انڈا مانگ رہا ہے کہ مجھے انڈا چاہیے۔ میں اس کو کہہ رہا تھا صبر کرو، صبر کرو۔ آج شدت سے اس نے مجھے کہا انڈا چاہیے، تو میں صبح یہاں شہر میں آیا، تو اب میں اس کو کہہ رہا ہوں اور انڈے کھاؤ۔ تو
اور انڈے کھاؤ. تو یہی حال ہے. اگر دنیا کے اندر ہم نے سارے اپنے نفس کی خواہشیں پوری کی نا جی, تو اور پھر آگے ڈنڈوں کے لیے تیار ہو جائے. اور تو جتنے اللہ والے ہیں دنیا میں گزرے ہیں, جتنے اللہ والے ہیں, انہوں نے اگر اللہ کی معرفت حاصل کی ہے نا, اللہ کا قرب حاصل کیا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھ کر ہمیشہ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کی ہے, میانہ روی. اور شکم اپنے پیٹ کو کبھی پر نہیں کیا. جب انسان کا پیٹ پر ہو جاتا ہے پھر تو یہ غافل ہو جاتا ہے, پھر تو غفلت کی نیند آتی ہے. آپ اندازہ لگائیں, جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوگا نا, جب آپ صبح اٹھیں گے اتنی آپ کی طبیعت کے اندر بشاشیت ہوگی, آپ بشاش ہوں گے. لیکن جو انسان پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے نا, پیٹ بھر کر غفلت نیند طاری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ اکثر اوقات اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا کرتے تھے. اکثر اوقات اور زیادہ تر روزوں میں ہوتے تھے. یہ تو امام الانبیاء کا خاصہ تھا کہ اکثر اوقات بھوکے ہیں, روزے کے اندر ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو نا, تو پھر حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو ذرا بچانا ظاہر بات ہے, ایک حلال چیز ہے. اس کے متعلق فرمایا کہ اسے ایک میانہ روی رکھ کے استعمال کرنا ہے. جب انسان حلال چیز کے اندر اتنی احتیاط کرے گا تو حرام سے تو بطریق اولا وہ بچ جائے گا نا. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم کھاتے کیسے ہیں, ہم پیتے کیسے ہیں, اللہ اکبر, ہر بندہ جانتا ہے. تو یہ ہر اعتبار سے رسول اللہ ہارون الرشید رحمہ اللہ نے, ہارون الرشید کا زمانہ تھا رحمہ اللہ کا, ہارون الرشید رحمہ اللہ نے دنیا کے اطراف سے اطباء کو بلایا, حکماء کو بلایا. ان میں افریقہ سے بھی آئے, ایران سے بھی آئے, روم سے بھی آئے, ہندوستان سے بھی چلے گئے. تو ہارون الرشید رحمہ اللہ نے کیا فرمایا, ان اطباء کو, ان حکماء سے کیا کہا, کوئی ایسی دوائی تیار کر دو, ایسی دوا تیار کر دو کہ لوگ بیمار نہ ہوں, بس ایسی دوا تیار کر دو. سارے حکماء بیٹھے, مشورہ کیا, تو سارے حکماء نے ایک ہی بات کہی. افریقہ والے, روم والے, ایران والے, ہندوستان والے, سب نے ایک ہی بات ہارون الرشید سے کہی. انہوں نے کہا جی یہی دعائی ہے, بھوک نہ ہو تو کھانا نہیں کھانا چاہیے, بھوک نہ لگے بندے کو تو کھانا نہیں کھانا چاہیے, اور اگر بھوک لگ جائے تو پھر اتنا کھائے کہ اس کا پیٹ خالی رہے. ان اطباء نے کہا یہ ایسی دوائی ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا اس کو کبھی کوئی مرض نہیں لگ سکتا. آج ہمیں کتنے مرض ہوتے ہیں, کتنے ہمارے اندر مرض ہیں, کوئی بلڈ پریشر ہے, کوئی شوگر ہے, کوئی کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شکم سیری, پیٹ کو بھر کے ہم حالانکہ قرآن نے کیا کہا ہے, قرآن نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو ضرور کھاؤ, فاقے کشی نہیں کرنی ہے, کھاؤ لیکن اسراف نہیں کرنا. اسراف کا کیا مطلب ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا, نہ جان کے ساتھ ظلم کرنا ہے, اور نہ مال کے ساتھ ظلم کرنا ہے, اور نہ رزق کے ساتھ ظلم کرنا ہے. آج دیکھتے ہیں ہم شادیوں کے موقع پر جی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جی, کس انداز سے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کس انداز سے, پھر وہ ضائع کتنا کرتے ہیں, وہ سارا نالیوں کی نظر ہو جاتا ہے جی. کم کھانا ہے اور رزق بھی ضائع نہیں کرنا, اس سے مال بھی ضائع ہو جاتا ہے, رزق بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انسان عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی بڑی سکون کے اندر گزرتی ہے. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو پر اسراف نہ کرو. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.